السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے سنگرہنی، یعنی کھانا کھاتے ہی باتھ روم کی طرف دوڑ لگنا، بار بار دوڑ لگانا، باتھ روم سے باہر آتا ہے پھر اس پیٹ میں درد ہوتا ہے، پھر ایسا اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس مرض میں مریض کی آنتڑیاں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، جس وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، معدے کی جو اعصابی سوزش ہے اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے، اس میں بھی یہی علامتیں ہوتی ہیں، تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تیسری وجوہات جو جدید تحقیق ہے اس کے مطابق وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ اسہال، یہ پرانے دست، یہ سنگرہنی کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس مرض میں مریض کو کھانا تو بالکل ہضم ہی نہیں ہوتا، جیسے ہی کھانا کھاتا ہے، کوئی بھی چیز کھا لے، بچہ کوئی چاول ہی کھا لے، دال چاول ہی کھا لے، پانی بھی پی لے، تو فوراً یہ مریض کی دوڑ لگتی ہے باتھ روم کی طرف۔ یہ بعض اوقات مرض 6 مہینے سال تک بھی رہ جاتا ہے، اور مریض اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ مریض اٹھ کے چل پھر بھی نہیں سکتا ہے، مریض کا چہرہ، مریض کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لا علاج مرض ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آج میں آپ کو بڑا آسان آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ چند دنوں میں مکمل آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے پرہیز کرنی، پرہیز میں کیا کرنا ہے کہ اس کا جو عام گھر کا کھانا پینا ہے وہ فوراً بند کر دیں۔ اس کو بکری بھی صحت مند ہو، بکری کے دودھ جوش دے کر ابال کر اس کو وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں، یعنی کہ چٹاکی کر کے، بہت زیادہ پائیا آدھا کلو کر کے اس کو نہ پلائیں۔ تو مریض کو بکری کا دودھ جوش دے کر پلائیں۔ اچھا، بکری کے دودھ میں آپ سیویاں بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ چاول ابال لیں، چاول کے اوپر دودھ ڈال کے بھی دے سکتے ہیں، یعنی نرم غذا دینی، لیکن اس میں کیمیکل وغیرہ نہ ہو، یعنی کہ سالن نمک مرچیں نہ ہوں۔ جیسے دال چاول نہیں دینے اس کو، صرف شروع میں اس کو دودھ دیں بکری کا، لیکن وہ بھی ابال کر۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں، تو وہ بہت زبردست ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بادیان یعنی سونف 20 گرام لے لیں، پودینہ خشک 20 گرام لے لیں، مستگی رومی 20 گرام لے لیں، اور الائچی خرد یعنی کہ جسے ہم سبز یا سفید الائچی کہتے ہیں، یہ صرف 10 گرام لے لیں۔ تو اس میں ثواب کی نیت سے کلونجی بھی تو تھوڑی سی 5 گرام ڈال لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی شفا ہے، تو اس میں کلونجی بھی شامل کر لیں شفا کی نیت سے، ثواب کی نیت سے۔ اس میں آپ بیل گیری اور انار کے چھلکے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں خشک ہیں، تو شفو بنا کر بریک چھاننی سے اس کو صاف کر کے مریض کو ½ ٹی اسپون چھوٹی چمچ آدھی دن میں 3 سے 5 دفعہ دیں 24 گھنٹوں میں۔ اور جس پانی کے ساتھ مریض کو دوائی کھلانی وہ پانی ابالا ہوا ہو، پانی منرل واٹر کا ہو، پانی فلٹر والا ہو، وہ پانی دوسرا عام پانی نہ ہو، تاکہ وہ پانی بھی یہ نہ ہو کہ وہ پانی میں جراثیم ہو۔ تو آسان طریقہ کہ پانی جو گھر میں پیتے ہیں اس کو بائل کر لیں، اس پانی میں بائل کرنے کے بعد ٹھنڈا کر لیں، اس کے ساتھ یہ دوائی کھلا دیں، انشاءاللہ آپ کا مریض چند دنوں میں صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے مریض کا پرہیز ہے، اس کے بعد مریض کی یہ نسخہ آپ نے کھلانا ہے۔ یہ لا علاج مرض نہیں ہے، یہ 100% مرض ٹھیک ہونے والی ہے۔ آپ نے بس پریشان نہیں ہونا، اور مریض کو عام گھر کا جو کھانا عام آپ لوگ کھاتے ہیں، گوشت، کڑھائی، مٹن، بریانی، وہ اس کا بند کر دیں بس، ٹھیک ہے۔ اس کو بکری کا دودھ جوش دے کر تو وہ دیں۔ 2 دن کے بعد اس کو آپ نرم غذا، ساگو دانہ، کھچڑی وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کمزوری دور کرنے کے لیے بکری کا گوشت کا شوربہ بھی دے سکتے ہیں، یخنی جسے کہتے ہیں، لیکن اس میں تیز نمک مرچ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نسخے کو آپ نے آگے بھی بتانا ہے۔ ہم نے کون سا دنیا میں بیٹھ رہنا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے دنیا سے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، ڈیتھ ہونی ہے ہماری۔ تو اس نسخے کو آپ آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے بعد بھی وہ سے فائدہ اٹھا کر آپ کو دعا دیتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے، انشاءاللہ یہ آپ کو بالکل نسخہ بالکل زبردست ہے، ٹھیک ہے، اس سے 100% ہی شفا ہوگی، یقین رکھیں بس۔ اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔